السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عدنان اکرم موجود ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں یہ۔ آج ہم ان سے کچھ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے جو خصوصی طور پر ان کو یہاں مدعو کیا ہے میں نے اپنے پروگرام کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ آج کل جو سب سے زیادہ جو مریض آ رہے ہیں اور جس طریقے سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ لوگوں میں پائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے ابھی کورونا آیا تھا، کورونا کے بعد سے پھر وہ ڈینگی وائرس تو اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہیں۔ اچھا، ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی پرابلم ہے کینسر کی۔ کینسر کا علاج کیا کہتے ہیں آپ؟ ویسے تو لوگ بولتے ہیں کہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کی نظر میں کیا کہتے ہیں کہ کینسر کا کوئی علاج ہے؟ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے کہا کھری بات جی، تو کھری بات کا کھرا ہی جواب دوں گا۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، تو امید ہے لوگوں کو بھی اور خاص طور سے ڈاکٹر حضرات کو، اچھے ڈاکٹر حضرات کو خاص طور سے سننے کی ہمت ہوگی سچ، کیونکہ سچ ہی میں برکت ہے، اور ٹروتھ شیل سیٹ یو فری۔ پہلے تو میں آپ بیماریوں کی بات کی، اس کو میں تھوڑا سا چھیڑ دوں۔ بہت ساری بیماریاں مین میڈ ہیں، کچھ ہے انوائرمنٹل جو حالات اور انسان کی غذائیت وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، پھر پیسٹیسائڈز وغیرہ اس طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں جو ذہنی تکلیف یا ذہنی اسٹریس کی وجہ سے انسان کے جسم میں وہ فیلنگ کی وجہ سے آ جاتی ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جو دل ہے وہ جیسا ہوتا ہے، حدیث میں بھی ہے کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ اچھا ہے، تمہارا جسم بھی اچھا ہے، وہ برا ہے تو تمہارا جسم بھی ہے، جان لو وہ تمہارا قلب ہے۔ تو قلب یعنی احساسات یعنی فیلنگز جب بری ہوتی ہیں اور بری بری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، بری بری چیزیں سننے کو مل رہی ہیں، حالات، ٹینشن اور لوگوں کی تنخواہیں، بچوں کی فیسیں، یہ ساری جب چیزیں مل جل کے ایک بری فیلنگ دیتی ہیں انسان کو، تو پھر دل برا ہوتا ہے، دل برا ہوتا ہے تو جسم بھی برا ہوتا ہے، تو انسان اپنے اوپر خود ظلم کرنے لگتا ہے۔ صحت کے بارے میں یہ چیزیں آپ کو میڈیسن میں پڑھائی نہیں جاتی۔ 5 سال میڈیسن میں نیوٹریشن کی بات کروں تو آپ نے سدھو کرکٹر کا نام سنا ہوگا، جس نے اپنی بیوی کو 4th سٹیج کینسر، جو کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں انٹریٹیبل ہے، آپ اس کی ڈیٹ مرنے کی دے دیتے ہیں، ڈیٹ ایسے دیتے ہیں جیسے کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، اور اس نے اس کو ریورس کر کے صرف غذائیت سے، اچھی غذا دے کے، شکر بند کر کے، چینی بند کر کے، میٹھا بند کر کے اور دوسری چیزیں دے کے اس کو 4th سٹیج سے 0 پہ لے آیا، پورا ہیل کر دیا۔ اور اس میں غلطی ان لوگوں کے لحاظ سے جو اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں، عقل مندی یہ کی کہ اس نے اس کی پریس کانفرنس کر دی اور سب کو بتا دیا تاکہ اس کو کوئی روک نہ پائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 10 کروڑ کی اس کو پینلٹی لگی کہ آپ نے لوگوں کو علاج سے روک دیا۔ ڈاکٹروں کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے غذائیت سے ایک نئی چیز پروو کر کے دکھا دی، رپورٹس کو غلط کر کے دکھا دیا، یا یہ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اب کینسر پہ آتا ہوں میں۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے۔ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی پرفارمنس، اس کی ہیلتھ، اس کی اسٹریس، اس کا دل، سب کچھ بگاڑ دیتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جب کرونا آیا تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری کی پوری دنیا بند ہو جائے گی اتنے عرصے کے لیے، اور دنیا میں بہت چینجز آئے اس میں، ذہنی طور پہ کچھ اچھے چینجز بھی آئیں گے، اویئرنیس آئی لوگوں کو ہیلتھ کی، لوگ گھر میں بیٹھ کے ایک ساتھ رہ گئے، لیکن کتنا اسٹریس ہوا یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ تو کرونا تو آگے چلا گیا، اویئرنیس تو آ گئی، لیکن لوگوں کو کینسر کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ کینسر لا علاج ہے ہی نہیں۔ کینسر ایک ایسی، مطلب کینسر کا علاج ہے، اس کا مطلب کینسر کا علاج ہے۔ کیا علاج ہے کینسر کا؟ کینسر کا علاج جو ہے یہ میں بتا دوں کہ صرف ڈاکٹر کے پاس نہیں، ڈاکٹر کے پاس ہے، صرف ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اس کے علاج آپ گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ روحانی طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ غذائیت سے بھی کر سکتے ہیں اور اچھی سوچ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسپونٹینیس لوگوں کو کبھی کبھی کینسر ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپونٹینیس ریمیشن۔ اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ ڈاکٹرز جب بری رپورٹ دے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، تو وہ دنیا گھومنے چلے جاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے دنیا گھومنے، واپس آتے ہیں ان کی رپورٹ 0 ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اوہ سوری ہم نے غلط رپورٹ دی، یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹھیک ہو گئے، کیونکہ ان کی بدنامی ہوگی۔ اسپونٹینیس ریمیشن کی بات کر رہے تھے، تو اسپونٹینیس ریمیشن میں آپ کو جو ہے اب جو ہے اس لیول بات کرنی پڑے گی جو قلبی ہے اور روحانی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ جو لوگ زیادہ
فارگیو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی فارگیو کرتے ہیں، اور استغفار ہمارے اگر دین میں دیکھا جائے استغفار بہت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ان پہ ریسرچ کی گئی تو ان کی ہیلنگ پاور بڑھ جاتی ہے. ہیلنگ پاور ان کی، اگر ویسے کوئی بیماری ہو تو مہینہ لگتا ہے تو وہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو روٹ کاز ہے، ہر کسی چیز کا روٹ کاز ہے. ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن جب سائنس کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ یہی تو نا بیماری. انسان، اللہ نے بیماری نہیں دی، انسان نے کچھ گڑبڑ کی ہے، غلط کھایا ہے، غلط سوچا ہے، کچھ کیا ہے، تو اس کے استغفار کرنے سے اس کی اندر جو روحانیت ہے وہ اچھی ہونے لگتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، نظریں، اندر کی نظریں، دل کی نظریں سب اچھی ہونے لگتی ہے، جسم اچھا ہونے لگتا ہے. تو یہ جو لیول ہے یہ روحانی ہے. روحانی میں بھی نیگیٹو اور پازیٹیو ہیں، یہ نہیں سمجھے کہ روحانیت آلویز گڈ. ہم لوگ کی بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ کوئی میریکل دیکھتے ہیں، کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو، یا کسی کو اڑتا ہوا دیکھ لیں یا کسی کو ایسا دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اڑ تو شیطان بھی سکتا ہے نا، اور اس کے بھی تو چیزیں دی ہوئی ہیں نا، تو فرشتے بھی اڑ سکتے ہیں. تو ہر میریکلس کو آپ سچ نہیں مانیں. روحانی لیول پہ ایک نیگیٹو ہے جو شیطانی ہے، اور ایک پازیٹیو ہے جو فرشتے اللہ نے کہا آپ کی حفاظت کے لیے چاروں طرف گھوم پھرتے ہیں. تو روحانی لیول پہ اب جو آپ کو چیز کرنی ہے نا، وہ آپ کو اپنے اندر کی جو میل ہے، سوچ کی میل، گناہ کا میل، اور غلط کھایا جو جمع کیا ہوا ہے باڈی میں وہ میل، وہ سارا نیچے کرنا ہے. اس کو ریپلیس کرنا ہے روحانیت، یعنی اللہ کی یاد سے. اور اللہ کی یاد صرف زبان سے نہیں ہوتی. ذکر جو ہے وہ ذکر کا مطلب یہ کہ دل میں ذکر قلب سنا ہوگا آپ نے. تو اس کو ریسرچ کریں، اور اس میں جب آپ کریں گے تو ایسے ایسے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز چھپا کے تھک جاتے ہیں، لیکن مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہے. تو روحانی لیول پہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیطانی ڈیزیز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس حد تک کہہ سکتا ہوں کہ شیطان آپ کو وسوسے کر کے آپ نیگیٹو چیز کو بڑھاتا ہے، جس کو آپ کو ریپلیس کرنا ہے. یہ جو آپ کو خدا نہ خواستہ کسی کو ہے تو یہاں پہ جو ہے بلاکس ہوتے ہیں، انرجی بلاکس ہوتے ہیں. انسان کی زندگی میں ایسا ہے کہ فلو اوپر سے آتا ہے انرجی کا، نیچے پہ چلا جاتا ہے. وہ فلو کہیں بلاک ہو جاتا ہے، اور جو بلاک ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں پر انرجی جو ہے، جو ہر جگہ انسان کی باڈی میں کینسر ہر جگہ ہوتا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ ابھی بھی سب کے اندر کینسر ہے، لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی ہر انسان میں. لیکن بیماری تب ہوتی ہے جب ایک جگہ وہ زیادہ اپنے اڈے بنا لیتا ہے اور وہاں پہ جمع ہونے لگتا ہے، اور وہاں پہ آگے انرجی کراس نہیں ہوتی. تو جب فلو اچھا ہوتا ہے، اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ باقاعدہ پیشنٹس کو کٹ فیل ہوتا ہے جیسے انرجی کھل رہی ہے. اور وہاں پہ جو کینسر ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پائے اس کی روٹ، ہم لوگ سائنس میں واٹ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اور ویئر سمجھتے ہیں کہاں پہ ہوا ہے، اور ہاؤ سمجھتے ہیں کیسے ہوا ہے، وائی نہیں سمجھتے ہوا کیوں ہے، اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے. کیونکہ آپ اس لیول پہ جائیں اور اس کے اتنے قریب جائیں، یوں کر کے دعا کے ہاتھ میں نہیں ٹپکتی، اس لیول میں جائیں، اپنے اوپر بھروسہ کر کے امیجن کریے یہ کھل رہا ہے اور شیطان مجھ سے دور ہو رہا ہے، اور اس کے بدلے اللہ کا نور آ رہا ہے دل سے، اور وہاں سے پھر اسپونٹینیس ریمیشن. ڈاکٹر کے پاس جائیں، رپورٹ دیں گے سر یہ نئی رپورٹ ہے میری، اوہو ہم نے تو سوری آپ کو غلط رپورٹ دے دی تھی، سوری سر میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا، میں 2 جگہ سے رپورٹ کرائی ہے، انہوں نے بھی غلط دے دی ہوگی. کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ ان کی میڈیکل فیلڈ ہے. اب میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس سارے ارد گرد ڈاکٹر ہیں. اچھے ڈاکٹرز مجھ سے ایگری کریں گے کہ ان کو نیوٹریشن نہیں پڑھایا جاتا، ان کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کینسر پیشنٹس کو کیا بتانا چاہیے، ان کو ڈارک چاکلیٹ کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے، ڈارک چاکلیٹ سے پازیٹیوٹی بڑھتی ہے. اچھی سوچ کے بارے میں کبھی نہیں بتائیں گے. ان کو فوراً وقت سے پہلے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی بتائیں گے، جس سے ریڈیشن سے کینسر بڑھتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل تشریح کر دی. ایک چیز کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے جو 3 چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں بڑی زبردست. ایک تو غذائیت کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا کہ غذائیت پہ اگر توجہ دی جائے تو، دوسرا مینٹلی طور پر جو ہے وہ، یا تیسرا پھر آپ نکل جائیں کہیں گھوم پھر کر آ جائیں. تو کینسر جیسی مرض جن کا لوگ کہتے ہیں کہ علاج نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ان کا بالکل علاج ہے. میں اب پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز، اہم ترین چیز جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد عدنان اکرم صاحب جو ہیں وہ رائل نیوز کا حصہ بن چکے ہیں، اور اب یہاں پہ انشاءاللہ بہت جلد اب آپ ان کے پروگرام بھی جو ہے وہ رائل نیوز پر دیکھا کریں گے، اور آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں
جو ڈاکٹر صاحب بتانا چاہتے ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، جس سے آپ کو فائدے ہوں گے، انشاءاللہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پروگرام میں آپ کو ملیں گی۔ اب پروگرام سے اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔